اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہو قال قلت لعائشہ، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا یومئذ حدیث السن ورأيت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة قل لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حزو قضيد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. روایت میں آتا ہے کہ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی حضرت عائشہ سے کہا، ان دونوں میں کمسن تھا، ان کے بہت چھوٹے بچے تھے، آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور جو کوئی حج بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. تو صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان کو ان کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی صفا و مروہ سعی نہ کرے تو کچھ قباحت نہیں. حضرت عائشہ نے کہا ہرگز نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا جو تو کہتا ہے تو قرآن میں یوں اترتا کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، تو ان کی سعی نہ کرنے سے گنہگار نہ ہوگا. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں اتری. وہ منات بت کے نام لے کر احرام باندھتے تھے، جو قدید کے مقام میں رکھا ہوا تھا. وہ صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس کو ان کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یوں بھی جتنے چاہے اتنے صفا مروہ کے طواف کر لیں، اور کعبۃ اللہ کے بھی جتنے چاہے اتنے طواف کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مکہ طاف وطفنا معه، کہ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا. جب آپ مکہ پہنچے تو طواف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا، اور وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ، اور جب آپ صفا پر اور مروہ پر چڑھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے. وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا. اسی طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آڑ کیے ہوئے تھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مکے والا کافر آپ کو تیر مارے. میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ آپ کعبے کے اندر بھی گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کعبے کے اندر ہم نہیں گئے تھے. قال فحدثنا ما قال لخدیجہ قال بشروا خدیجہ ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. پھر اس نے کہا اچھا بیان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا. تو انہوں نے کہا یہ فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دے دو جو خویلدار موتی کا ہے، نہ اس میں شور و گل ہے نہ کوئی تکلیف. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام میں آپ کی سب سے پہلی اور بزرگوار بیوی تھی، جس سے آپ کی تمام اولاد ہوئی اللہ ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، لیکن یہ وفات فرما گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد میں بھی انہیں بڑا یاد کرتے اور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اسی طرح روایت میں آتا ہے نہ عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر سے سوال کیا گیا ایک آدمی کے بارے میں طاف فی البیت فی العمرہ،
جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے عمرے میں، ولم یطف بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان میں طواف نہیں کرتا، ویعطی امرأتہ، اور اپنی عورت کو ساتھ لاتا ہے، فقال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر طواف کیے، وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، فطاف بین الصفا والمروہ سبعا، اور صفا اور مروہ کے 7 چکر آپ نے لگائے، وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبداللہ ابن عمر نے قرآن کی آیت پڑھ کر فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے، یعنی کہ عمرے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عمرے کا احرام باندھ کر جب آئیں میقات سے، تو سب سے کعبۃ اللہ میں داخل ہوں، کعبۃ اللہ کا حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں۔ حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کے ایک سمت میں ہے، وہاں سے آپ چکر شروع کریں، اور اسی جگہ پر آ کر آپ کا چکر پورا ہو جائے گا۔ اس طرح 7 چکر آپ پورے کریں، اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو سارے حتیم میں کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں، بیت اللہ میں اور مسجد حرام میں آپ نفل نماز 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کی 7 چکر لگائیں۔ اگر آپ صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پر 1 چکر ہوگا، اور اگر مروہ پر شروع کریں گے تو صفا پر 1 چکر ہوگا۔ بیچ میں آسانی انہوں نے سعودیہ والوں نے یہ کر دی ہے کہ ہری لائٹیں لگا دی گئی ہے، آپ مکمل دوڑنے کی اگر طاقت استطاعت نہ رکھتے ہوں تو بس اس ہری لائٹوں کے درمیان والے حصے کو دوڑ لیا کرے، اور عورتیں کو صرف چلنے کا حکم دیا گیا، مردوں کو دوڑنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اسی طرح جب چکر مکمل ہو جائے تو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں مانگے، اس لیے کہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد زمزم پئیں اور اس کے بعد حلق کرائیں۔ یہ مسنون طریقہ عمرہ کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور سنت اور کتابوں میں منقول ہے۔ روایت میں آتا ہے قال فسألنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فقال لا يقربنها حتى يطوف بین الصفا والمروہ، کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا اپنی عورت سے صحبت نہیں کر سکتا جب تک کہ صفا مروہ کی سعی نہ کر لے، یعنی کہ عمرہ کو اگر کوئی جائے تو جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہ کر لے تب تک وہ اپنی عورت سے صحبت نہیں کر سکتا، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ اور جو دوسرے جو احرام باندھنے کی وجہ سے جو چیزیں ایک عمرہ کرنے والے حج کرنے والے پر جو مسلط ہوتی ہے وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اسی طرح ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے قال قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحہ وهو منیخ فقال احججت قلت نعم قال بما احللت قلت لبیک بأهلی كإهلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احسنت طف بالبیت وبالصفا والمروہ ثم احل، تو طفت بالبیت وبالصفا والمروہ ثم اتیت امرأة من قیس ففلت رأسي ثم أحللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الحج محله۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطحہ میں حاضر ہوا، آپ وہاں اترے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لبیک میں کیا کہا؟ میں نے کہا لبیک اسی احرام کے ساتھ جو نبی نے باندھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اب بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کر لو، پھر احرام کھول ڈال دو۔ میں نے کعبے کا طواف کیا اور صفا مروہ کا، پھر قبیلے کیس کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سر کی جوئیں نکالی، پھر حج کا احرام باندھا۔ پھر میں لوگوں کو ایسا ہی کرنے کا فتویٰ دیتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا۔ انہوں نے کہا اگر ہم اللہ کی کتاب کو لیں
تو وہ ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور اگر نبی کے قول کو لیں تو آپ نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ یعنی اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو پہلے ہی حج اور عمرہ کرنے کی نیت کرنا چاہیے۔ حج تمتع، حج قیران، حج افراد، یہ الگ الگ حج کی اقسام ہیں۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جو منفرد اور خالصتاً صرف حج کی نیت سے آدمی احرام باندھے، اور حج تمتع اور قیران میں آدمی عمرے کی بھی نیت کرتا ہے اور حج کی بھی نیت کرتا ہے۔ جب وہ دونوں نیت کر لیں تو اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے۔ اسی طرح